ٹھیک ٹھاک. آج عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں سماعت ہے, خصوصی عدالت لگائی جائے گی تھوڑی دیر میں. آپ کیا کہیں گے؟ اور خان صاحب سے آپ کی بھی آج ملاقات ہے. جی آج بس ہم جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ابھی جیل حکام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے لمیٹڈ تعداد میں آنا ہے. مطلب یہ وکلاء کی اب ریپرزنٹیشن بھی ڈینائی ہو رہی ہے. میں پھر بعد میں بات کروں گا. بہت شکریہ. کیا سمجھتے ہیں اگر آج فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے تو ایک ضمانت کا کیس اور کویشمنٹ کا کیس بھی پڑا ہوا ہے, ان فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے دن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اسلام آباد کی ٹیریٹری میں, اور میرا خیال ہے جج حسنات صاحب کی کورٹ میں 6 مہینے, سال, 1.5 سال, 2 سال پرانے بے شمار مقدمے پڑے ہوئے جن میں کبھی فرد جرم عائد نہیں ہوئی. سو پہلی بات یہ ہے کہ جلد بازی کس بات کی ہے یا عجلت کس بات کی ہے اس کیس میں چارج فریم کرنے کی. اس کو بھی جو فیئر ٹرائل اور فیئر پروسیڈنگز کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے دیں. آپ سب لوگ اس وقت تھکے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کل شام 6 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوریج دے رہے تھے, اور جب شام 6 بجے تک کواشنگ آف FIR کے آرگیومنٹس مکمل ہو گئے اور فیصلہ محفوظ ہو, اور ضمانت پہ دلائل جو ہیں وہ 4 دن دیے گئے اور کل ملا کے 10 گھنٹے وہ دلائل سنے گئے, اور قانون میں اتنا ابہام پایا جاتا ہے, اتنا ڈاؤٹ پایا جاتا ہے, تو کیا یہ مناسب ہے کہ اتنی جلدی ابھی 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے تو فرد جرم عائد کرنے چلے ہیں جج صاحب دی ویری نیکسٹ ڈے؟ سو یہ فرد جرم کی بالکل سٹیج نہیں ہے, اور انشاءاللہ فرد جرم آج نہیں عائد ہوگی کیونکہ ابھی وہ سٹیج آئی ہی نہیں ہے قانونی طور پہ کہ آج فرد جرم عائد ہو. پہلے کاپیز تو تقسیم ہو, ابھی کاپیز ہی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی. جب تک کاپیز نہیں آئیں گی ہم ایویڈنس نہیں دیکھیں گے. آپ نے جیسے کہ سنا ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا سائفر تو کیس کا حصہ ہی نہیں ہے, تو اگر سائفر ہی کیس کا حصہ ہی نہیں ہے, مدعا ہی نہیں ہے, تو پھر ٹرائل کس بات کا ہے؟ آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ کاپیز جو ہیں وہ تقسیم کر دی گئی ہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاپیز نہیں دیے گئے ہیں. یہ بات کس طرف جا رہی ہے؟ میں آپ کو اس کو کلیئر کر دیتا ہوں, آپ آرڈر پلیز دوبارہ پڑھیں. انہوں نے لکھا کہ اگر اگلی تاریخ پر آپ نے کاپیز نہ لیں تو سمجھا جائے گا کہ کاپیز تقسیم ہو گئی ہیں, لہٰذا آج کاپیز فراہم کی جائیں گی. آج فرد جرم انشاءاللہ ہم جج صاحب کو انہی کا آرڈر پڑھ کے سنائیں گے. آج فرد جرم عائد کرنے کی سٹیج ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو مزید کس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ کون سا ایک ایسا نقطہ ہے؟ ایک تو کاپیاں ریسیو نہ کرنے کا, دوسرا کوئی ہے ایسا نقطہ؟ اور ایک اور چیز کہ آپ کو لگتا ہے کہ جج صاحب آپ کی بات اتنی آسانی سے مان لیں گے جس طرح سے وہ ٹرائل کو لے کر چل رہے ہیں؟ پہلے بھی شاید آپ کی سنوائی کم ہی ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں یہ بات تو ہے کہ ہماری تیاری بھی پوری ہوتی ہے, محنت بھی پوری ہوتی ہے, مگر باتیں آج کل کم ہی سنی جا رہی ہیں. یہ آپ کی کریکٹ آبزرویشن ہے, چاہے وہ یہ ٹرائل ہو یا چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, مایوسی تو کافی زیادہ ہے, مگر ہمارا کام ہے اسسٹ کرنا کورٹ کو اور انصاف کی توقع رکھنا. ہم انصاف سے لڑ نہیں سکتے, ہم انصاف مانگ سکتے ہیں, اپنی محنت کر سکتے ہیں, وہ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. اور جہاں پر عمران خان موجود ہوتے ہیں جب پروسیڈنگز ہوتی ہیں, کہتے ہیں ایک جالی کے پیچھے یا جنگلے کے پیچھے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے, شاہ محمود قریشی کو بھی, اور یہاں پر اندر ایک اور روم بھی ہے جہاں پر یہ ساری پروسیڈنگز وہاں پر بھی ہو سکتی ہیں, ایسا کچھ سننے میں آیا ہے. دیکھیں میں اس سے پہلے اس جیل میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن کے کیس میں آتا رہا, اجمل قصاب کے کیس میں ہم یہاں آتے رہے, اور کورٹ بڑی مناسب ہوتی تھی, بڑا زبردست سائز ہوتا تھا. وہ ان کا ایک بیڈمنٹن کا اور والی بال کا کورٹ ہے جس کو کورٹ روم بنایا جاتا تھا, مگر یہ ایک لٹرلی ایک 10x12 کا کمرہ ہے. اس میں اتنا بڑا ٹرائل ہے, اتنی بڑی ٹیم ہے, اس میں آپ کے علم میں 3 تو پروسیکیوٹرز ہیں, تو ادھر 4 ملزم ہیں, اور ادھر موو کرنے کی بھی جگہ نہیں. مگر یہ بات اب درست نہیں ہے. ہم نے آبجیکشن اٹھایا, نہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کسی جالی کے پیچھے رکھا جا رہا ہے, نہ عمران خان صاحب کو. جیسے ہم آ کے بیٹھتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آ کر بیٹھتے ہیں اور پروسیڈنگز کا پارٹ اینڈ پارسل بنتے ہیں, وہ حصہ لیتے ہیں پروسیڈنگز میں پراپر. تھینک یو سو مچ.